نحمده ونصلي ونسلم على رسول اسٹینڈ موبائل دیو تھانا بڑھ کے میں لینا رو اچھے تک لیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات محترم میرے عزیز دوستوں اور بزرگ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام آج کی اس بابرکت اور متبرک محفل میں یہاں ہم سب لوگوں کا جمع ہونا اکٹھا ہونا یکجا ہونا ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد ہے حج بیت اللہ کرنے والوں کو مبارکباد دینا حرمین طیبین کی زیارت کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرنا بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ اور بڑی اعلیٰ قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور اس نورانی عرفانی بارشوں میں اپنے اس غلام کو بلا کر ایسا مجلہ ایسا مصفہ ایسا منزہ کر دیتے ہیں مصطفیٰ کہ وہ بندہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے صرف رب کو راضی کرنے کی خاطر اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کی خاطر گھر سے روانہ ہوتا ہے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے میرے روضہ رسول کی زیارت کرتا ہے میرا نبی فرماتا ہے وہ بندہ یہی تمنا لے کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور اس کی زندگی ایسی بنا دیتا ہے جیسا آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسا بنا دیتا ہے جیسا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ کا نہیں ہوتا ہے بد کا نہیں ہوتا ہے سیاہ کا نہیں ہوتا ہے یہی فضیلت میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو بھی ملتی ہے جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور میرے روزے کی زیارت کرتا ہے اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیت اللہ کو مولا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا مکے کی حدود کو حرم بنایا اے اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے اے اللہ ابراہیم تیرا دوست ہے اس نے تیری بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مکے کو حرم بنا دے اے مولا میں تیرا خلیل نہیں میں تیرا دوست نہیں بلکہ مولا میں تیرا حبیب ہوں یا اللہ میری وجہ سے مدینے کو حرم بنا دے اللہ نے فضل اتنا کیا اللہ نے کرم اتنا کیا جو بندہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کر لے جو بندہ حج کرنے کے لیے صفا مروہ کا چکر لگا لے جو بندہ حج کرنے کے لیے دیگر اعمال کر لے افعال کر لے لیکن میرے نبی کے روزے پر نہ آئے میرا نبی فرماتا ہے وہ بندہ لاکھ حج کر لے اس کا ایک حج بھی قبول نہیں ہوگا جب تک میرے روزے پر نہ آئے جب تک میرے روزے پر نہ آئے اس کا ایک حج بھی قبول نہیں ہوگا
مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے، مصطفیٰ کا یہ کرم ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم بڑی قسمت والے ہیں۔ ہمیں جو شجرہ ملا، ہمیں جو نسب ملا، ہمیں جو سلسلہ ملا، ہمیں جو مرشد ملا، ایسا مرشد ملا ان کی نسل میں بتایا جاتا ہے، ان کے دادا پر دادا میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ نقشبندی بزرگ ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، وہ جب اللہ کا بندہ اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، میرے نبی کے دربار کی زیارت کرنے کے لیے 12 سال کی مسافت پیدل پوری کرتا ہے۔ 12 سال تک پیدل پوری کرنے کے بعد میں ایک قدم اٹھاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ ایسے 12 سال میں وہ جنید وقت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب مصطفیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کیا عطا فرماتے ہیں؟ بزرگان دین مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں، جس کو مدینے تک جانے کی طاقت نہ ہو، جس کو مکہ تک جانے کی طاقت نہ ہو، وہ بایزید بستامی کے دربار میں آ کر ان کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اپنے چہرے کا نور بنا لے۔ بایزید بستامی کے در کی مٹی کا یہ عالم ہے، اسے مصطفیٰ مدینے میں بلا لیتا ہے، اسے مصطفیٰ مدینے میں بلا لیتا ہے۔ اور ہم اسی لیے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا دربار عطا فرمایا۔ آج جو یہ بہاریں دکھ رہی ہیں نا، وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو بہاریں دکھ رہی ہیں حقیقت میں یہ فیض محمودی ہے، اور یہ ہمارا وجدان گواہی دیتا ہے اور ہمارا یہ قلب گواہی دیتا ہے۔ آج جو یہ کھوکھا کی سرزمین پر اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا ہے، آج یہ کھوکھا کی سرزمین پر اتنا بڑا شامیانہ بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا کھوکھا والوں کے پاس کوئی ملکیت ہے؟ کیا کھوکھا والوں کے پاس کوئی دولت ہے؟ دولت بہتوں کے پاس ہوتی ہے، ملکیت بہتوں کے پاس ہوتی ہے۔ بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی محفلیں نہیں سجتی۔ آج یہ جو کھوکھا کی سرزمین پر حاجی میر محمد صاحب کے گھر پر اتنی بڑی محفل سجی، جہاں علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور سامعین کا ایک بڑا ہجوم ہے، اس کے پیچھے ریجن ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، تو وہ سفید گنبد میں آرام فرمانے والے، وہ ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے، بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والے اور بہت کچھ عطا کرنے والے سیدی محمود شاہ جیلانی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، سیدی محمود شاہ جیلانی کا صدقہ ہے۔ اور میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں، میں کوئی بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں نے بھی اسی در پر ٹکڑے کھائے ہیں، اسی در کا نمک کھایا ہے، اسی در کی دال روٹی کھائی ہے، اسی در پر بہاری کی ہے، اسی در پر رات دن گزارے ہیں، اسی در پر میرے محمود شاہ جیلانی کے دربار میں صبح شام ملاقاتیں کی ہے، حاضریاں کی ہے، تبھی جا کر اتنے بڑے علماء کرام کے جمع غفیر کے سامنے، یہ ناچیز آپ کے سامنے جو بول بولا ہے، یہ عبداللہ میں کمال نہیں ہے، یہ محمود شاہ جیلانی میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ، یہ محمود شاہ جیلانی میں کمال ہے۔ اور اس بزرگ کا کرم کتنا ہے سب جانتے ہیں، وہ بزرگ بڑی شان والے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن میں اپنے اوپر اس بزرگ کا کرم کتنا دیکھتا ہوں، میں اپنے اوپر اس بزرگ کا فضل کتنا دیکھتا ہوں۔ دربار والوں نے مرشدوں نے پڑھایا لکھایا سب کچھ دیا اور کہیں نہیں بھیجا، اپنے خاندان کے ایک عظیم بزرگ سیدی محبوب حسن شاہ جیلانی کے مدرسے میں، جسے دارالعلوم فیض غلام رسول اکیڈمی کہا جاتا ہے، وہاں بھیج کر اور یہ حکم صادر فرما دیا، اے میرے بچے، اے میرے غلام، جا وہ دین کا کام کر، اللہ تمہاری کی یہی عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں سننا
ہمارا یہاں سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دل و جان سے حضرت علامہ مولانا میر محمد صاحب حاجی میر محمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بولنے میں جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں مولا کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔